عبدالمطلب کو خواب میں حکم دیا گیا تھا کہ اسماعیل کے کنویں یعنی کہ زمزم کے کنویں کو کھودو، کیونکہ عبدالمطلب کے زمانے تک اس کنویں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ گویا عبدالمطلب نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی تھی کہ اے اللہ، اس کنویں کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے تو میں اپنا ایک بیٹا تجھ پر قربان کر دوں گا۔ لیکن جب زمزم کا کنواں مل گیا تو کیا عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ اور اگر انہوں نے ذبح کیا بھی تو کس بیٹے کو؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سمرن اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیز وائس۔ جب عبدالمطلب کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اسماعیل کے کنویں یعنی کہ زمزم کے کنویں کو کھودو، تو کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا، عبدالمطلب کے زمانے میں اس کنویں کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اس لیے عبدالمطلب نے اللہ سے منت مانی تھی کہ اس کام کو مجھ پر آسان کر دے تو میں اپنا ایک لڑکا تیری راہ پر قربان کر دوں گا۔ لیکن جب زمزم کا کنواں مل گیا اور اس کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا، تب تک عبدالمطلب کو اپنی منت یاد ہی نہیں تھی، وہ اپنی منت کے بارے میں بھول چکے تھے۔ عبدالمطلب کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت کو پوری کرو۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت کو پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلایا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی پیشکش کرو، اب انہوں نے ایک اونٹ کو ذبح کروایا۔ اس کے بعد بھی خواب آیا، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز کی پیشکش کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب عبدالمطلب کو اپنی منت یاد آئی، انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب بیٹوں کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ میں عبداللہ کا نام نکلا۔ اب عبدالمطلب نے چھری اٹھائی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جیسے ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت عباس بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا، اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں، ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک ان کے چہرے پر باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا آپ اس طرح اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس سے اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اس کی ماں کو بہت صدمہ لگے گا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکل آئے تو 10 اونٹ قربان کیے جائیں، اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی کہ اونٹوں کی تعداد 20 کر دی جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ کے نام والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکل جائے تو 20 اونٹ قربان کیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اسی طرح 10-10 کر کے اونٹ کو بڑھاتے چلے جائیں۔ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح سے عبداللہ کے جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبدالمطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام زہری علیہ السلام کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت کے بدلے 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی، یعنی کہ فرمایا یہ فدیہ درست ہے۔ اس طریقے سے عبدالمطلب نے عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے اور اللہ نے ان کی قربانی کو منظور کر لیا۔ امید ہے کہ یہ جانکاری پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل سمیز وائس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ میں ایسی ہی دین کی تعلیمات آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ لائک اور شیئر کرنے کے پیسے نہیں لگتے، تو پلیز کنجوسی نہ کیجیے، لائک اور شیئر کر دیجیے۔